پاکستان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے جب کنٹرول لائن پہ اس طرح کی خلاف ورزیاں ہوں، مائنڈ سیٹ کا ایشو ہو، ایک مسلسل ٹینشن بنی رہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کس طرح سے جواب دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس سب کے جو مقاصد ہیں جو بھارت جو کر رہا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہر لیول پر، اور سب سے زیادہ جو ہمارے لیڈرشپ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بیسک ایشو بھارت سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اپنے جو انٹرنل کانفلکٹس ہیں یا ہمارے تھاٹ پروسیس میں کنٹرڈکشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو جب یہ ہماری لیڈرشپ اس مسئلے پر کلیئر ہو جائے گی تو پھر اس کے بعد بہت سارے آپشنز ہیں۔ دیکھیے، میں ایگری کرتا ہوں پینل سے کہ انٹرنیشنلی ہمیں کوئی ایکسپیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے جو بھی کیا، ان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیا کہ کشمیر ہمارا ٹو ٹنگ ہے۔ اس کے باوجود کہ وہاں پر یہ قراردادیں اس کی موجود ہیں، لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی نے کسی نے انڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھایا۔ تو ہمیں بڑا واضح ہے اس بات پر کہ کوئی دنیا کی کوئی طاقت اس مسئلے پر ہمارے ساتھ نہیں دے گی۔ میں اعجاز امان صاحب ایک منٹ دیجئے گا، غلام مصطفیٰ صاحب۔ اعجاز امان صاحب، اب یہ بھی خبریں آئی تھی کہ یہ موبلائزیشن جو ہوئی ہے، بھارت نے ایک ڈویژن فوج جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کے ساتھ موو کی، یہ جو خطرے کی بات ہم کر رہے تھے اب سے پہلے تو بہت زیادہ بات ہو رہی تھی، جنگ کا خطرہ موجود ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ خطرہ اب بھی موجود ہے؟ آل آؤٹ وار کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ اس کی تو میں تو اس کو یہ جو کمپلیٹلی رول موبلائزیشن آؤٹ ہوئی ہے اس کرتا کے ہوں۔ پیچھے پھر کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، موبلائزیشن ایک تو پوسچرنگ ہے، اچھا، اپنے لوگوں کو اور یو پی کے الیکشن کے لیے ایک ماحول کریٹ کرنے کو، اور اپنا ہندوتوا کا جو بیگیج جس کی جنرل مصطفیٰ صاحب نے بات کی تھی، اس بیگیج کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ اپنے لوگوں کو ایک تاثر دینے چاہتے ہیں کہ ہم انٹیمیڈیٹڈ نہیں ہیں اور ہم اپنا ڈویژن موو کر کے ایک ایگریسو پوسچرنگ کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کے اکراس آنے کی وہ جرت کر ہی نہیں سکتے، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے۔ میں اس کو آل آؤٹ وار، مگر اس کا پھر وہ کہہ رہے اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ موبلائزیشن تو دونوں طرف ہوتی ہے تو پھر ہمارا آپریشن ضرب عضب متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے، ضرب عضب متاثر نہیں ہو سکتی، اور ایک ڈویژن جو ہے پینٹس بھی نہیں بنتے۔ اگر ہم انڈو پاکستان اس میں دیکھیں کہ جو سائزز ہیں ہماری فورسز کے، ہمیں پتہ ہے، ہم سب جنرلز بیٹھے ہیں کہ ایک ڈویژن ایک چھوٹے لیول کی ٹیکٹیکل فارمیشن ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا، ہاں، وہ ایسا کوئی امپیکٹ کریٹ نہیں کر سکتی جس پہ ملک کو اپنی پالیسی بدلنی پڑ جائے، ایک بات۔ دوسرا، اس کو اتنا بفٹنگ ریسپانس ملے گا اس حرکت کا کہ جس کی قیمت وہ ادا نہیں کر سکتے۔ اب آپ بات کر رہے تھے ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ آئی 100% اگری ود جنرل نعیم خالد۔ جب تک آپ ہندوستانی فورسز کی اور ہندوستانی لوگوں کی کاسٹ نہیں بڑھائیں گے ان ٹرمز آف کیجولٹیز، جو کشمیری ہیں، میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ اس جنگ کو کشمیر تک ریسٹرکٹ نہ کریں، اس کو کیری کریں ڈیپ انٹو انڈیا۔ دہلی میں جائیں، بامبے میں جائیں، جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کی قیمت وہاں جب تک انڈیا پے نہیں کرے گا، اور اس میں اپنی جنگ کو یہ مین لینڈ انڈیا میں خود کشمیریز کیری نہیں کریں گے، ان کے اوپر مظالم ہمارے چیخنے چلانے سے بند نہیں ہوں گے۔ میں خالد صاحب، یہ جو بات ہے، اب ڈیفنس پالیسی پہ آ جاتے ہیں نا، کیا ہماری ڈیفنس پالیسی میں کچھ اور چینجز کرنے کی؟ ہمیں تو پہلے تنقید کی جاتی ہے کہ ہماری انڈیا سینٹرک پالیسی ہے ساری کی ساری۔ آپ کے دائیں میں آپ کے ہے ہی دائیں، دیکھیں ابھی تو افغانستان میں بھی انڈیا ہے، انڈیا میں بھی انڈیا ہے، اور اس کا انفلوئنس آپ دیکھیں تو انڈیا سینٹرک ہونا تو بالکل درست ہے، اور ہمیں کسی اور پاکستان میں بھی انڈیا ہے، یہ وہ اتنا بڑا ملک ہو کے پاکستان سینٹرک ہے۔ تو ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اعجاز اوان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ بالکل وہ رول آؤٹ کرتے ہیں، میں اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کرتا۔ چھوٹا موٹا آپریشن سیالکوٹ کے علاقے میں، لاہور کے علاقے میں، جہاں پر کہ آبادی گنجان آباد ہے، جہاں پر کہ آپ کھل کر منورز نہیں کر سکتے یا جواب نہیں دے سکتے یا مشکل ہو سکتا ہے، وہاں پر وہ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ جواب بہت اچھا ملے گا ان کو، لیکن اس کو ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے امریکنز کے ساتھ، ان کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہے امریکنز کے ساتھ۔ اگر خدا نخواستہ امریکنز ان کو یہ آشیرواد دے دیں کہ ہم ان کو اپنے ایسٹس جو بہت ہمارے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنے دیں گے یا کسی طریقے سے روک لیں گے، تو ہو سکتا ہے وہ چھوٹا موٹا کام کوئی کر دیں، لیکن جب کریں گے تو جواب ہے۔ پہلی بات کہ کشمیر کی آزادی کا آج ماحول جو شروع ہوا ہے وہ بڑا اچھا ہے، لیکن یہ آپ کو آزادی دلوا نہیں سکتا۔ کشمیریوں میں اپنے اندر ابھی وہ ایلیمنٹس موجود ہیں جو انڈیا کے ساتھ ہیں، کشمیریوں میں وہ ایلیمنٹ موجود ہیں جو آزادی ٹوٹلی انڈیپینڈنس چاہتے ہیں۔
ये कश्मीरियों ने अभी शुरू किया है कि उन एलिमेंट्स का उन्होंने सोशल बाइकआउट करना शुरू किया है। इट टाइम विल कम जब वहां महबूबा मुफ्ती हुकूमत नहीं बना सकेगी। इट टाइम विल कम जब फारूक अब्दुल्ला नहीं बना सकेगा। इट टाइम विल कम जब इंडिया वहां इलेक्शन नहीं करा सकेगा। ये सूरत हाल जब वहां पे होगी, डेमोक्रेसी का गुब्बारा फट जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि वहां सिचुएशन मुख्तलिफ होगी। अच्छा, एक बात मैं और कह दूं, आप वहां पे जो मर्जी मूवमेंट चला दें, जो चाहे कर दें, आप इंडिया के खिलाफ लड़ सकते हैं, लेकिन आपकी आस्तीनों में सांप, जो अपने मुल्क में आपकी सफों में दुश्मन, जो आपको ये भी नहीं कहने देते कि इंडिया टेररिस्ट स्टेट है और टेररिज्म करवा रहा है, जो उठ के इतनी बात आपके मुल्क के लिए नहीं कर सकते कि उसको जवाब ही दे सकें, वो माजरत खाना रफैया, उफा में जाके कश्मीर का नाम नहीं लेते, असल दुख वो है, उसको कौन एड्रेस करेगा? मैं वेरी ब्रीफली, गुलाम मुस्तफा साहब फाइनल कमेंट, फिर एजाज अवान साहब। गुलाम मुस्तफा साहब फाइनल कमेंट। वही मैं बात कर रहा था कि भारत में भी है, अफगानिस्तान में भी आ गया है, बांग्लादेश में बैठा हुआ है, पाकिस्तान के अंदर भी है। पाकिस्तान के अंदर से भारत को निकालना होगा, बड़ा क्लियर है, और हम बॉय स्काउट्स नहीं है। हमें पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म मफादात है उनको वजह करके उन पर उनके हसूल के लिए जो भी पॉलिसी जरूरी है उसको ठीक है। तो आपको भी लगता है थोड़ा एग्रेसिव पॉलिसी करना होगी, थोड़ा फ्रंट फुट पर आना होगा? आप जब अपना सर छुपाने के लिए बैठेंगे तो डंडा गुजरू मारेगा सर पे आपके, ये तो हो नहीं सकता। ये